کامل مرشد، مرشد کا مطلب کیا ہے اور ثواب کیا ہے؟ جب بھی مرشد لینا ہو تو اس کا یقین ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ یقین دو اور ذکر لو۔ ذکر لینے سے ہی فکر پیدا ہوتا ہے۔ فکر کے بعد گناہ اور ثواب، اور گناہ و ثواب کے بعد غلط یا صحیح، غلط اور صحیح کے بعد نفع اور نقصان۔ پھر انسان ضرور نفع کی طرف جائے گا، اور جب دنیا سے نفع حاصل ہونا شروع ہو جائے گا تو اسے یقین ہو جائے گا کہ اس کے مرشد نے جو ذکر دیا ہے وہ کامل ہے اور اس کی قربانی ضائع نہیں ہوئی۔ اس کو خدا کی پہچان کروا دی گئی ہے جس کی وہ تلاش میں تھا۔ پھر اس کو اچھے کام کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ پاک کا بندہ بننے کا راستہ عطا ہو جاتا ہے، دین اور دنیا میں چلنے کا شعور عطا ہو جاتا ہے، اور خدا سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان مزدوری کرے اور پھر اس کے جو پیسے ملیں تو ان میں سے وہ ایک انڈا خریدے، اس انڈے سے مرغی کا بچہ نکلے، اس مرغی کے بچے سے 2 مرغیاں بن جائیں، پھر انہیں بیچ کر وہ بکری خریدے، پھر 2 بکریاں بن جائیں، پھر انہیں بیچ کر وہ گائے لے، پھر جب وہ گائے 3-4 ہو جائیں تو انہیں بیچ کر وہ ایک بھینس خرید لے، اس بھینس سے اسے دودھ حاصل ہو، اور اس دودھ سے جو آخری چیز گھی حاصل ہوتا ہے، تو اب اس سے اس کا کاروبار عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مرید کو چاہیے کہ وہ مرشد کے پاس یقین لے کر جائے۔ یقین دو اور ذکر لو۔ ذکر کرنے سے پھر فکر آتا ہے، فکر کے بعد گناہ اور ثواب کا پتہ چلتا ہے، ثواب گناہ کے بعد صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے، اور صحیح غلط کے بعد نفع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ جب اسے نفع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے تو پھر 2 راستے ملتے ہیں، پہلا گناہ اور دولت کا، دوسرا دین اور دنیا کا۔ پھر وہ نمبر 2 میں بتائے گئے راستے پر جائے گا تو اسے دین میں رہ کر دنیا کو سمجھنا اور چلانا آ جائے گا، اور اس کا رزلٹ ثواب کی صورت میں اس کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر یا عبادت کرے گا اس کو اگلے جہان میں واقعی ثواب ملے گا، جیسے دنیا میں ذکر کرنے سے نفع و نقصان کا پتہ چلتا ہے اور گناہ و ثواب کا پتہ چلتا ہے اور فائدہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلی دنیا میں بھی ثواب کا فائدہ ہوگا تو وہ کسی اور طرح کا ہوگا، لیکن اس دنیا میں اس کا یقین کرنا ہوگا۔ خیال سے خیال تک۔ اگر ذکر کرنے والا بندہ صبح 8 بجے ذکر شروع کرے اور 1 منٹ تک کرتا رہے، اتفاق سے پھر یاد آیا 9 بجے سے 1 منٹ، پھر یاد آیا 10 بجے سے 1 منٹ تک، پھر 11 بجے سے 1 منٹ تک، پھر 12 بجے سے 1 منٹ تک، اور پھر ترتیب وار۔ 1 مہینے میں 30 دن، لہذا 480 منٹ ذکر ہو گیا۔ ایک دن میں 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں 1440 میں 24 منٹ ذکر، 60 منٹوں میں 360 سیکنڈ ذکر، 30 دنوں میں 43,200 منٹوں میں 720 منٹ یعنی 12 گھنٹے کا ذکر۔ نوٹ: اگر قبولیت کی جو گھڑی اللہ نے منظور کرنی ہے تو ایسے کرنے سے 2 ماہ میں 1 گھنٹہ ذکر ہوا تو 48 ماہ میں 24 گھنٹے ذکر پورا ہوگا، یعنی ہر دم ذکر پورا ہوگا اور ہر دم ذکر کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ یہ فارمولہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جاتے ہیں یا مصروف رہتے ہیں، اور نہ بھی بھولیں تو فارمولے سے حساب پورا ہو جائے گا، اور امید بھی رہے گی کہ ہم بڑھ رہے ہیں اور اپنا ہدف جلد پورا کرنے کے لیے وقت بڑھا دیں۔ پر یہ بات پکی ہے کہ آپ کی مقدار پوری ہونے کے بعد آپ کو عہدہ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ذکر کرنے سے ہر وقت آپ اللہ کے دھیان میں رہیں گے، مطلب اللہ بھی آپ کا ذکر ضرور کرے گا۔ قرآن میں جیسے فرمایا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور ذکر کرنے سے آپ کو اللہ یاد کرنے کی عادت ہو جائے گی، پھر آپ کو منٹ یا گھنٹے گننے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسے ذکر کریں گے جیسے انسان کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز چھپائی ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے اندر خود تلاش کرے۔ جیسے ایک گندم کی بوری میں سونے کی گولی ڈال دے اور انسان اس کو تلاش کرے، اور اس کے ڈھونڈنے کی ترتیب ایسی ہو کہ گندم کی بوری سے آہستہ آہستہ نکالنا، یعنی چھاننا شروع کرے، اور دیکھتا جائے تو سونے کی گولی شروع میں یا درمیان میں یا 1/4 میں مل جائے گی، ورنہ آخر میں یا کسی کونے میں مل جائے گی، پر ملے گی ضرور۔ اور اگر فارمولے کے مطابق ڈھونڈے گا تو جو نصیب میں نہیں ہے وہ بھی مل جائے گا۔ بوری انسان کا نصیب ہے جو کہ اس کی اچھی نیت اور اچھے عمل کا نتیجہ یعنی ثواب ہے۔ اگر نصیب نہیں ہوتی تو ڈلتی ہی کیوں؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں سب کچھ سما دیا ہے، اور اسے وہ اس کے اپنے ذکر و فکر اور کوششوں سے کھول سکتا ہے، جیسے گندم کی بوری میں سونے کی گولی ڈھونڈنا، اور جب ڈالی اس نے خود ہے تو اسے پورا یقین ہے ملے گی ضرور۔ اسی لیے انسانوں کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی وجہ سے اشرف المخلوقات بنایا ہے،
اللہ ताला ने सारी मुसीबतों, बीमारियों, परेशानियों के हल इसके दिमाग में डाले हैं। इंसानों को यकीन है कि उन्हें गंदम की बोरी में सोने की गोली की तरह हल मिलेंगे और अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है। और अगर अल्लाह ताला ने इंसान के काम ये ओहदा देने का वादा किया है कि 1 लाख दफ़ा जिक्र करने से देगा, तो अगर हम 1 लाख से एक जिक्र इलाही भी कम करेंगे तो वो ओहदा तो नहीं मिलेगा। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमने जिक्र तो बहुत किया पर हमें ओहदा नहीं मिला? जैसे वोट डालने के डब्बे में जब तक वोट हैं तो कैसे पता चलेगा कि ओहदा मिलेगा या नहीं? वो तो जब गिने जाएंगे इसके बाद ओहदा मिलेगा। अल्लाह ताला ने ये गैब का इल्म अपने पास ही रखा है कि 1 लाख ये बंदे जिक्र करेंगे तो मैं दूंगा। तो वो अपने वादे को कैसे बदले जो खुद उसने मुकर्रर किया है और बंदे की तकदीर बंदे के हाथों में दे दी है? तो फिर बंदे का ही कसूर है कि बंदा 1 लाख तक नहीं पहुंचता। तूर पर जो ये काला इल्म करते हैं वो यही तो करते हैं, चाहे अल्लाह का उल्टा नाम लेते हैं फिर भी अल्लाह उन्हें देता है और उनके हदफ पूरे कर देता है, चाहे वो इंसान की भलाई में भी ना हो। इसलिए कोई भी इंसान 40 दिन के चिल्ले में करोड़ों दफा जिक्र करके रूहानी ताकत लेना चाहे तो मिल सकती है।